ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق. مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور جے آئی ٹی اور پاناما لیز کے ہنگام کے بیچ کراچی میں بھی ایک بڑا مارکا اتوار کو ہوا جس میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر وہ پھولے نہیں سما رہے اور کہہ رہے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ حالیہ مہینوں میں کراچی کی سیاست میں جو ایک بھونچال آیا اس میں بڑا اہم کردار ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا. عام طور پر ڈی ایس این جی کے حوالے سے یہ میں کہتا ہوں کہ یا تو اسٹوڈیو میں بلایا جاتا ہے یا پھر خود ان کے پاس جایا جاتا ہے. مصطفیٰ بھائی کو خوش آمدید کہتے ہوئے بہرحال جی بے ساختہ میرا زبان پر یہی مصر آیا کہ عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں ہیں مصطفیٰ بھائی. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. نہ عذر ہے آنے میں اور نہ بلانے میں کوئی مسئلہ ہے. اور آپ بلانے والے لوگ نہیں ہیں. آپ تو جب حکم کریں گے جب جہاں چاہیں گے ہم ملیں گے مجاہد بھائی. مصطفیٰ بھائی میں براہ راست آ جاتا ہوں کہ اس الیکشن کے فوراً بعد آپ نے بڑی محبت سے اور میں نے اس کا پورا کلپ دیکھا بغیر سیاق و سباق کے بنا چاہتا کیا پس منظر تھا, آپ نے کیا کہا اور جواب کیا ہے. لیکن پہلے آپ نے کیا کہا پتہ نہیں, آپ دوبارہ آپ یہ دیکھیے کہ مصطفیٰ بھائی نے اس الیکشن کے فوراً بعد ایم کیو ایم پاکستان کے لیے کیا کہا. دیکھیے. کراچی کے لوگوں, میں آج تمہیں گواہ بنا کر میں فاروق ستار بھائی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں. میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ فاروق بھائی آپ کا نیریٹو, میں اس کو کوشچن نہیں کرتا کہ وہ صحیح تھا غلط تھا. آپ کا نیریٹو آج ناکام ہو گیا ہے کہ لوگوں کا آبسیشن ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ یا پتنگ کے نام کے ساتھ ہے. اس کے بغیر آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. اور آپ کا یہ نیریٹو بھی ناکام ہو گیا ہے, فیل ہو گیا ہے کہ کراچی میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایتھنک بنیاد پر سیاست کی جانی چاہیے. ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج جب کہ یہ ناکامی ہو گئی ہے, فاروق بھائی میں آپ کو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. جی آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور پھر میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد بیچ میں فاروق بھائی تھے, دائیں بائیں نے تو جواب دیا. فاروق بھائی نے کیوں براہ راست جواب دیا, شرمائے لے جا ہی رہے. خود اسکرین بتا رہی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت. ذرا یہ کوئک یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے, پھر میں مصطفیٰ بھائی آپ سے پوچھتا ہوں. پی ایس پی کی پریس کانفرنس تھی وہ دیکھی اور اسے دیکھ کے معلوم یہ پڑا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ریلیونٹ ہونے کی کراچی کی سیاست میں ناکام کوشش کی ہے. آج ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے ہر محب وطن پاکستانی کے لیے کھلے ہیں. اگر کوئی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی بائیکاٹ کی اپیل سے ہمیں 15,000 ووٹ پڑ لیں, ان کے خاموش رہنے سے ہمیں 18,000 ووٹ پڑ لیں, اور ہماری ریلی کی حمایت کرنے میں لاکھوں لوگ آ گئے اور اپنی ریلی میں 2,000 آدمی نہیں آ رہے, تو بھائی اگر اتنے بڑے آپ کی آواز پر الیکشن کے نتائج تبدیل ہو رہے ہیں تو آپ خود لڑ لیں, پورے پاکستان سے لڑ لیں. جی مصطفیٰ بھائی. مجاہد بھائی ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہم تاریخ کے اوراق کو ٹھیک کرتے چلے جا رہے ہیں. جب مورخ اپنی جب تاریخ لکھے گا تو سب کا رول لکھے گا, اور جب انسان گین کر رہا ہوتا ہے, پاور گینز کر رہا ہوتا ہے, تو اسی وقت اس کو جھکنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے ہم پاور گین کر رہے ہیں. آپ سینیریو دیکھیں نا, میں کب کہہ رہا ہوں کہ آؤ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, تو ہم نے کر لیے سارے تجربے. جب وہ سیٹیں ہار رہے ہیں, اگر میں ان کی جیت پہ یہ والی بات کرتا تو لگتا ہے کہ میں ان سے جو ہے وہ گین کرنا چاہتا ہوں. یہ پی ایس 127 ہار گئے ہیں, یہ پی ایس 114 ہار گئے ہیں, اور یہ آگے کی اس نام پر ابھی تو ہم کھڑے نہیں ہوئے, ابھی تو ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے نا. ابھی تو پی ایس پی نے کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے. جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے, جب ان کے سامنے, یہ تو آج ہمارا سامنا نہیں کر سکتے, تو جب ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے تو پھر اس وقت, لیکن اس وقت پھر ان کا کہاں کھڑے ہوں گے یہ, تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. یہ جو کچھ ہم نے کام شروع کیا ہے وہ اپنی پاورز کو, اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نہیں, ایک سینس پریویل کرنے کے لیے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, اسی وقت آپ کو اور جھکنا چاہیے, اور جو لوگ غلطی کر رہے تھے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے. میرا کام ہے جو آپ کا میرے خیال میں کیونکہ گیپ آ گیا ہے, آج جب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں
تو آپ ہی نے میرے پروگرام میں اور دیگر پروگرام میں بھی یہ کہتے رہے کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان کو اور ڈاکٹر فاروق ستار کو اور لندن کے الطاف بھائی کو الگ الگ نہیں دیکھتے. آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی ہیں. اگر میں ابھی بھی نہیں تو پھر اس کے معنی اگر آپ ڈاکٹر فاروق ستار کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں کہ کچھ دنوں بعد کوئی اور مرحلہ آئے گا, آپ کہیں گے الطاف بھائی میں یا لندن رابطہ کے ان کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. الطاف حسین را کے ایجنٹ ہیں, فاروق ستار را کے ایجنٹ نہیں ہیں. ملک دشمن ہے, ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, ملک کو آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر امریکہ کو آواز لگا رہے ہیں کہ اس کے اوپر حملہ کرو, یہ ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا. الطاف حسین فاروق ستار نہیں ہیں, اور ہم نے اپنی فاروق ستار آپ کہتے ہیں فاروق ستار اور الطاف حسین ایک ہیں, فاروق ستار اور الطاف ایک ہیں, یعنی اگر وہ را کے ایجنٹ ہیں تو فاروق ستار کو کیا کہا جائے گا؟ فاروق ستار کو جو وہ را کے ایجنٹ جاننے کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. پھر 22 اگست کو ایک واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ ان کو چھوڑنا پڑا. میں پہلے دن سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ توبہ کرنے کی گنجائش ہر انسان کے پاس ہے. وہ توبہ کرے, اپنی غلطیوں کو مانے اور اس کے بعد سیدھے رستے پہ آئے. یہ بات ہماری آخری سانسوں تک, ہم کتنے ہی ہماری پارٹی بڑی ہو جائے, میں نے اپنے دروازے بند نہیں کرنے. میرا کام ہے دعوت دینا. یہ لوگ جو ہمیں محفلوں میں, کراچی کے لوگ جو ایک کچھ لوگ ہیجان کسی کیفیت کا شکار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو پیپلز پارٹی سے خوف زدہ ہیں وہ, کہ پیپلز پارٹی نے جو سندھ کا اور کراچی کا حشر کیا ہوا ہے, اگر ان کی نااہلی کی وجہ سے, ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی ختم ہو جانے کی وجہ سے اگر پیپلز پارٹی کو گین ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ مل جاؤ. تو ہم نے تو بیسیکلی اس کو ایڈریس کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہمیں پرابلم نہیں ہے, مجھے پرابلم نہیں ہے, میری کوئی آنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نہ فاروق ستار صاحب کی ہے, نہ ایم کیو ایم میری ہے, ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی ہے اور رہے گی. یہ نیریٹو جو پیش کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اس وقت 22 اگست کو کہ آبسیشن ہے, اس وقت کا جو گورنر جو تھے یہاں پر, ان کا بیسیکلی یہ نیریٹو ہے, اور اس میں انہوں نے اس کو استعمال کیا کہ بھائی مہاجر جو ہے وہ اس ایم کیو ایم کے نام اور پتنگ کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو عمران خان کو 10 لاکھ ووٹ کیوں ڈالتے بھائی 2013 میں جب یہ یونائٹڈ ایم کیو ایم تھی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو یہاں پر الطاف حسین کا پھر اس کے علاوہ کوئی نام لینے والا دوسرا نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. مہاجر بہت باشعور ہے. مہاجر پتنگ اور الطاف حسین کے نام پر نہیں, اس کو بلیف تھا کہ شاید آپ اس کے مسیح ہیں. جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ آپ ہی اس کو غرق کرنے والے ہیں, اور یہ لوگ جو آج ایم این اے ایم پی ایز ہیں, یہ تو 30 سالوں سے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, آج بھی 5واں سال ان کا چل رہا ہے. یہ اور کیا مانگ رہے ہیں, کیا اور ان کو مل جائے, یہ قوم کیا ان کو دے دے کہ یہ لوگوں کے لیے کام کر سکیں؟ میئر ان کا ہے, ایم پی ان کا ہے, ایم این اے ان کا ہے, چیئرمین ان کا ہے, سینیٹر ان کے ہیں دونوں شہروں میں. تو یہ اور قوم کیا دے گی اگلے 2018 کے الیکشن میں؟ ان کو اور کیا دے گی قوم کہ یہ اور جب جا کر ڈیلیور کر سکے؟ تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کرنا ہے, کریڈیبلٹی لوز کر گئے ہیں, جس کا فائدہ لیکن مصطفیٰ بھائی مائنس الطاف انہوں نے 18,000 ووٹ حاصل تو کیے. ایم کیو ایم کے نام پر 12 لوگ کھڑے تو ہیں, اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں, سینیٹ میں بھی بیٹھے ہیں, میئر بھی ان کے پاس ہیں کراچی حیدرآباد کے, اور یہ الیکشن بھی انہوں نے لڑے. اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی دھاندلی واندلی ہوئی, ورنہ یہ جو 4-5 ہزار کا فرق ہے یہ بھی ختم ہو جاتا. ایم کیو ایم پاکستان کے نام پر انہوں نے تنہا الیکشن لڑا ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے. تو مائنس الطاف ہو کر الیکشن لڑنا, کھڑے رہنا, یہ تو ایک بہرحال اس کی تو آپ ان کو داد دینی پڑے گی نا. اس پر صرف ان کو آپ منفی انداز میں تو نہیں دیکھ سکتے نا. آپ کہتے ہیں تو آپ کی خواہش پہ دے دیتے ہیں. نہیں, میری خواہش نہیں, میری خواہش نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کھڑے رہے, 18,000 ووٹ ملے ہمیں, اور ریسورس نہیں تھے, پھر کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. مجھے سن تو لیں مجھ سے پی ایس 127 ملیر والی سیٹ 60,000 ووٹ ملے تھے پہلے 2013 میں, ان کو اس دفعہ 13,000 ووٹ ملے. اگلا جو ہے وہ 15,000 ووٹ لے کر جیت گیا. اس کو کچھ زیادہ ووٹ نہیں ملے پیپلز پارٹی والے کو, 15,000 ووٹ لے کر جیت گیا وہ, ٹھیک ہے, ہار گئے سیٹ. دوسری سیٹ یہ پی ایس 114 آ جائیں, یہ اس پہ عرفان اللہ مروت صاحب چونکہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے,
اور ان کے ساتھ ان کے سارے لوگ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے. لیکن جب عرفان اللہ مروت صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی میں تو وہ تو آ گئے پیپلز پارٹی سے واپس, لیکن ان کے لوگ سارے پیپلز پارٹی میں رہے. بیسکلی عرفان اللہ یہاں پر ہمیشہ ٹریڈیشنلی جو عرفان اللہ مروت اور ایم کیو ایم کا مقابلہ ہوتا تھا, تو عرفان اللہ مروت کا یہ کلاؤڈ ہے سارا. عرفان اللہ مروت کے لوگ جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے وہ پیپلز پارٹی میں رہ گئے. تو بیسکلی یہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ اب وہی لوگ اگر دوبارہ عرفان اللہ مروت کے پاس آ جائیں گے تو یہ پیپلز پارٹی کے وہی 3,000-5,000 ووٹ رہ جائیں گے. نا اب ان کے 18,000 ووٹ میں سے 4-5,000 ووٹ پڑھوائے گئے ہوں گے. 12,000 سے 13,000 ووٹ کامران ٹیسوری صاحب کے ہیں اس کے اندر نا. اب آپ کہیں گے کامران ٹیسوری کے ووٹ کیسے ہو سکتے ہیں, نہ ان کی کوئی برادری ہے, نہ کوئی اتنے پاپولر آدمی ہے. تو اب میں یہیں پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ کامران ٹیسوری کے ووٹ ہیں کہ کن لوگوں نے کامران ٹیسوری کو ووٹ ڈلوایا ہے. 12,000-13,000 ووٹ کن لوگوں نے ڈلوایا, کس کے ہیں, لیکن یہ میں اس کو کن لوگوں نے, بس یہ کامران ٹیسوری کے یہ مجاہد بھائی آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں, بہت سمجھدار سینئر رینکر ہیں. یہ کامران یہ بغلے بجائیں خوش ہوئیں. یہ کامران چونکہ میں نے ایک پازیٹیو بات کی ہے پہلے اور ان کو دعوت دی ہے تو اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ جو 18,000 میں سے 12 سے 13,000 ووٹ کامران ٹیسوری صاحب کے, یہ میرا سٹیٹمنٹ ہے, یہ میرا ایک اسٹریٹجکلی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اس کی ڈیٹیلنگ اور تشریح جو ہے نا وہ تھوڑے دیر کے بعد کر دوں گا, میں تھوڑے دنوں کے بعد کر دوں گا. لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کامران, جبکہ کامران ٹیسوری کی نہ کوئی برادری ہے نہ کوئی پاپولر آدمی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کامران ٹیسوری کے ووٹ ہیں. کیسے ساری پارٹیز جو ہے وہ رات دن صاحب 9-10 پارٹیز نے الحاق کا اعلان کر دیا, سپورٹ کا اعلان کر دیا, چیزیں ہو گئیں, سارا سطح ہو گیا. تو یہ 12 سے 13,000 ووٹ کامران ٹیسوری صاحب کے. لیکن ایک اور بنیادی بات یہ ہے نا کہ یہ تو یہ کہتے ہیں لیکن مصطفیٰ یہ تو ہے نا کہ آپ کی علیحدگی سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا اور ہے کہ بہرحال ایم کیو ایم ایک تھی, مہاجر ایک تھے, ایک قیادت کے نیچے سے بکھٹتے تھے. آپ نے جو نعرہ بلند کیا لندن کے خلاف, اس سے مہاجر تقسیم ہوا, سندھ تقسیم ہوا, ایم کیو ایم تقسیم ہوئی, یہ دھچکا لگا. اور یہ جو اور یہ بھی اس وقت پرسیپشن تھا, جیسے ہم جیسے بھی کچھ تبصرہ نگار تجزیاری کہتے تھے کہ ایم کیو ایم کی تقسیم سے یعنی مہاجروں کی تقسیم ہوگی اور مہاجروں کی تقسیم سے سندھ کو میں پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا, پی ٹی آئی کوئی جگہ نہیں لے گی. اور اسی لیے اس نشست پر پیپلز پارٹی کی کامیابی کو کراچی کے مستقبل کے سیاسی منظر نامے کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے مصطفیٰ بھائی. اور پھر یہی آئے گا کہ نہ مصطفیٰ بھائی پارٹی توڑتے, نہ پیپلز پارٹی کو اس کراچی شہر میں جس پر مکمل قبضہ ایم کیو ایم کا ہوتا تھا نہ آتا. کیا معصومیت ہے ماشاءاللہ. اچھا بہت لمبا بہت زبردست سوال, بہت بالکل ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں ایسا ہے یونائٹڈ ایم کیو ہم آئے ہیں 2016 یہ مہاجروں کو تقسیم کرنے ہم آئے ہیں 2016 بقول آپ کے 3 مارچ 2016 کو 2 مارچ 2016 یہ جو لوگ ہار رہے ہیں نا وہی یہ پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں. 2 مارچ 2016 کو مہاجر متحد تھا, رائٹ. مصطفیٰ کمال آیا ہے, انیس قائم خانی آئے ہیں 3 مارچ 2016 کو. 2 مارچ 2016 کو مہاجر متحد تھا. الطاف حسین صاحب آپریشنل تھے, فاروق ستار صاحب جو ہے وہیں اس طرف کھڑے تھے, اور 90 آپریشنل تھا, اور راوی چین لکھ رہا تھا. تو 2 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال کے آنے سے پہلے کراچی میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں. کراچی صاف ستھرا, پیرس سے زیادہ صاف شہر تھا. کراچی میں کوئی جاب کی پرابلم نہیں تھی, کراچی میں بجلی نہیں جاتی تھی, کراچی میں کچرا نہیں تھا, کراچی میں ہر گھر میں وافر مقدار میں پانی آتا تھا, کراچی میں ہر ہسپتال میں دوائیں ابل رہی تھیں, کراچی میں جو ہے وہ کوئی بزرگ پینشن نہ ملنے پہ چھلانگ لگا کر خودکشی نہیں کر رہا تھا, کراچی میں راوی چین لکھ رہا تھا. جناب علی مہاجر ایک تھا, الطاف حسین آپریشنل تھے, اور اس وقت کے الطاف حسین ان حالات کے اوپر کراچی کی تباہ بربادی کے باوجود جرنیلوں کو گالیاں بک رہے تھے, قبر سے اٹھا کر مارنے کی بات کر رہے تھے, ججز کو گالیاں بک رہے تھے, بزنس مین کو گالیاں بک رہے تھے, بوری پیک کی بات کر رہے تھے, مہاجر لڑکوں کو کہہ رہے تھے اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کرو, اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری جگہ کارکن ہوتا تو 100 بندے اکیلے مارتا.
ماؤں کو بہنوں کو بٹھا کر کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا ہے, یہ لیکچر دیا جا رہا ہے کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. اب مجاہد بریلوی صاحب, یہ جو لوگ تو مہاجر دو مہاجر, ایک تھا مہاجر, تو مہاجر کی دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں, یونائٹڈ مہاجر. اچھا بھائی, مصطفیٰ کمال کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ نہ مانے, یونائٹڈ ہو جائیں. یہ فاروق ستار دوبارہ جا کر جڑ جائیں, مصطفیٰ کمال کی بات نہ مانے. کوئی بھی مصطفیٰ کمال کی بات نہ مانے. مصطفیٰ کمال کو, فاروق ستار کو, الطاف حسین کو کھڑا کرو. میں مہاجروں پہ اور کراچی کے تمام لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. تم اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو کہ جو وہ کس کو تمہیں اپنانا ہے, کس کے ساتھ تمہارا فیوچر چل سکتا ہے. اگر تم سب لوگوں کو الطاف حسین, یہ والا الطاف حسین ایکسپوز ہونے کے بعد الطاف حسین, فاروق ستار سوٹ کرتا ہے, میں کون ہوتا ہوں؟ میری کوئی روزی روٹی ہے؟ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ہو جاؤ بھائی, ریجیکٹ کر دو, ریجیکٹ کر دو. لیکن مجاہد بریلوی صاحب, یہ جو الزام ہے نا ہمارے اوپر, یہ الزام ہی ہمارے اوپر ہماری کریڈیبلٹی کے لیے سرٹیفکیٹ ہے. کیوں؟ پہلے ہمیں کہتے تھے, ہم پر یہ الزام ہے نا کہ ہم نے مہاجروں کے مینڈیٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. یہ میں اون کرتا ہوں, اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں ان کے اس الزام کو, اس لیے کہ یہ تو مجھے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کامیابی کے لیے, کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیوں کہ جب میں آیا تھا تو مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں, لوگوں کو کہتے تھے مت جانا ان کے پاس, یہ ایجنسیز لائے ہوئے لوگ ہیں. لوگ میرے پاس آنے سے نہیں رکے. جب لوگ نہیں رکے آنے سے ہمارے پاس, اور ہمارا سائز بڑھتا چلا گیا, تو 6-8 مہینے کے بعد یہ کہنے لگے اچھا یہ آ تو گئے ہیں, ایجنسیز والا ڈرامہ ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں انہوں نے مہاجروں کے ووٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا, جو آپ نے پرسپشن والی بات کی. آج یہ الزام مہاجروں کے ووٹ کے ڈسٹریبیوٹ کرنے والا آفاق احمد کے اوپر کیوں نہیں لگا رہے؟ وہ تو 22 سالوں سے مہاجر سیاست کر رہے ہیں, 20 سالوں سے. ان کو اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, ان کو یہ پتا چل. تو میں یہ کہتا ہوں, ایک سیکنڈ اور سر, چند سیکنڈ صرف کنکلوڈ کر لوں. ان کو, لیکن ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ مہاجر ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. نہیں, پورا مینڈیٹ ان سے شفٹ ہو گیا ہے ہمارے پاس. مہاجر بھی ہمیں ووٹ دے گا, پختون بھی ہمیں ووٹ دے گا, اس شہر میں سندھی, بلوچ اور پنجابی بھی ہمیں ووٹ دے گا. جی فرمائیے. آپ نے میرے سوال کے ایک حصے کا جواب دیا, دوسرے حصے کا جواب میں بعد میں دوں گا, کیونکہ حال 2018 کے الیکشن کی دھمک تو سنائی دے رہی ہے. اور بہرحال میں اپنا یہ آپ پرسیپشن کہہ لیں یا میرا موقف کہہ لیں یا سوال کہہ لیں, اس پر قائم ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی تقسیم مہاجروں کی تقسیم تھی, اس کو فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچے گا یا تحریک انصاف کو, جیسا کہ ہم نے PS18 کے الیکشن میں دیکھا. ورنہ پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ آخر میں کیوں مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے پاک سلمی پارٹی ابھی تک, جب ان کو مارچ کے بعد اب تقریباً خاصا عرصہ ہو گیا ہے, میدان میں کیوں نہیں اترتی, خالی ریلیوں پہ ہی کیوں اکتفا کر رہی ہے؟ اس کا سوال لوں گا میں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. گرمیاں مطلب لمبے دن, تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں.
تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ پیپلز پارٹی حکومت مخالف تحریک میں ہم قدم ہوں گے۔ دیکھیے اختلاف رائے آج رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مصطفیٰ کمال بھائی سے خاصے عرصے بعد بات ہو رہی ہے اور بریک سے یہ ذرا نقصان ہوتا ہے کہ ذرا پچھلا سوال ذرا پس منظر میں چلا جاتا ہے، لیکن میں ایک بات تو ذرا کوئک پوچھ لوں، کیا اور جو پھر بنیادی سوال کی طرف آؤں، کیا ابھی تک کوئی آفاق بھائی ریلیونٹ ہیں اور وہ آخر میں اتنے طویل عرصے بعد انہیں بھیجا گیا یا خود آئے یا کیا ہوا، کیا یا کوئی اہمیت یہ ہے ان کی؟ ٹھیک ہے، ایک آپ نے کہا کہ نہیں ان کا اپنے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے، مصطفیٰ بھائی مجھے تو پتا ہے کہ کیوں آگے، لیکن آپ ان سے پوچھے گا کہ کیوں آگے آئے یا بھیجے گئے یا کچھ، یہ بھی پوچھ لوں انہی سے۔ مجاہد بھائی یہ بھی انہی سے پوچھئے پلیز آپ۔ چلے پھر میں آپ سے وہ بات پوچھ لیتا ہوں کہ اب اگر چلیں یہ والا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بغیر جو الیکشن انہوں نے لڑے اور مستقبل میں نے کہا تو پھر ہم کیا دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ جو پرسیپشن جو الزام لگا کہ جی مہاجروں کی تقسیم سے فائدہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو ہوگا، تحریک انصاف کو ہوگا، اور ابھی تو آپ نے یقیناً آپ 2018 کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے، شاید ایک مین پارٹی کی حیثیت سے لڑیں، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اس کی جو ایک اتنی بڑی پارٹی جو
एब्सलूट 90% सीटें लेती थी, जब तकसीम होकर लड़ेगी आप बिल्कुल उनको माइनस तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल आप उनको जीरो तो करार नहीं दे सकते ना। आप खड़े होंगे, वो खड़े होंगे, एक आध और भी खड़े होंगे और पीपल पार्टी से मुकाबला होगा, तो क्या होगा फिर 2018 इलेक्शन में मुस्तफा भाई? हिस्ट्री हो जाएंगे ये, हिस्ट्री इनको कोई याद करने वाला नहीं होगा। अभी तो हम खड़े नहीं हुए ना किसी जगह पे, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया भाई। इनके पास आज सब 18,000 वोट बिल्कुल कम तो नहीं होते, 18,000 वोट बिल्कुल जीरो तो नहीं होते ना। सुन तो ले जी सर जी, सुन तो ले इस 18,000 वोट हार गए ना भाई, हार गए। छोड़े इस 18,000 वोट को, मैंने कह दिया कि कामरान टिसोरी के वोट हैं ये, इनके वोट नहीं है ये। 2018 में जब हमारे साथ हम खड़े होंगे, जब जनरल इलेक्शन में, आपने कहा कि भाई हम अब तक मैदान में क्यों नहीं है। मैं 1 सीट 2 सीट के ऊपर खेलने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे क्या करना है एक दो, हमारे पास अगर ऐसा होता तो भाई लोगों को रोक, तो हमारे पास रिजाइन करके आ रहे हैं जो आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने 1-2 सीटों पे जो है लोगों का टाइम नहीं जाया करना। इनके पास ये 2018 के इलेक्शन में क्या लेकर जाएंगे? क्या ये पहली दफा एमपीए बनने जाएंगे? क्या ये पहली दफा एमएनए बनने जाएंगे? क्या ये पहली दफा मेयर बनने जाएंगे? ओ भाई, तुम मेयर हो, तुम चेयरमैन हो, तुम वजीर हो, तुम सेनेटर रहे हो, तुम वजीर रहे हो, तुम्हारा गवर्नर रहा है, तुम अभी 5 सालों से एमएनए एमपी हो, तुम्हें छोड़े हुए भी 1.5-2 साल हो चुके होंगे। तो तुम अब लोग तुम्हें और क्या देंगे कि तुम्हारा एमपीए काम करने लगेगा, तुम्हारा एमएनए काम करने लगेगा, या तुम 30 सालों में चेंजेस लेकर आओगे? ये सब कुछ ये, और लोग बाशऊर हैं, उनके पास पहले ऑप्शन नहीं था, आज हमारे उनके पास आज हमारी शक्ल में ऑप्शन है। लोग अब इस एथनिक पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहते हैं। मुहाजिरों का सबसे बड़ा नुकसान है कोई मुहाजिर नाम पर सियासत करे। जब मुहाजिर नाम पर आप सियासत करेंगे, आप मुहाजिरों के शहर में 4 दुश्मन बगैर लड़ाई किए 4 दुश्मन बना देंगे। आप पख्तूनों को बोलेंगे कि तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है, आप बलोचों को बोलेंगे, पंजाबी सिंधियों को बोलेंगे तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है। वो लामोहला कहीं ना कहीं किसी और कैंप में जाएगा, मुहाजिरों के खिलाफ एक स्टैंड लेगा। फिर पख्तूनों को कोई बोलेगा मुहाजिर तुम्हारा दुश्मन है, मुहाजिरों को कोई बोलेगा पख्तून तुम्हारा दुश्मन है। यहीं से नस्ल कुशी शुरू होती है। 3 नस्लें तबाह हो गई, तालीम तबाह हो गई, कारोबार तबाह हो गया, शहर का अमन तबाह हो गया। मुस्तफा कमाल को भी लोगों की इमोशन से खेलना आता है, खुदा न खास्ता, लेकिन उसको अपनी मौत याद है, कब्र में जाना है, अपने अगले नस्लों को दुश्मन बनाकर नहीं जाना है। तो लोगों को यह बात समझ में आ गई, हमारी क्रेडिबिलिटी लोगों के सामने है। आज इस शहर में जो लोग चल फिर रहे हैं, हर जगह उनको हमारे निशानात मिलते हैं। अल्लाह ने हमसे ये शहर बनवाया है, हमें ही पता है कि ये शहर दोबारा बनेगा कैसे। आज मेरा कोई शादी हॉल क्यों नहीं गिरता इस शहर में, आज मेरा कोई पेट्रोल पंप क्यों नहीं निकलता? ये क्रेडिबिलिटी नहीं है। 300 अरब रुपए अपने सामने से अपने हाथों से खर्च किए, जाकर फिर उसके बाद बच्चों के पेट को पालने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। कितने लोग हैं जुमा 8 दिन हुआ जिनको लीडर ऑपोजिशन बने हुए, उनके हर 4 दिन के बाद यहां पर शादी हॉल गिर रहा होता है उनका और टूट रहा होता है। तो ये क्रेडिबिलिटी है। और फिर हमने फोर्स थोड़ी करना है लोगों को, ये सब कुछ लेकर सामने जाकर बताना है। मानते हो जबरदस्त बात है, सलाम करेंगे, नहीं मानते हो डबल सलाम करेंगे। ओ भाई मेरी रोजी रोटी नहीं है, मुझे अल्लाह को इतना ही जवाब देना है कि तूने आवाज लगाई या नहीं लगाई। मैं लोगों को गवाह बना के कहता हूं मैंने आवाज लगाई, रब को गवाह बना के कहता हूं मैंने आवाज लगाई है। वोट देंगे फेयर इनफ और देंगे। लोग हमसे बात करते हैं, लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभी हम खड़े नहीं हुए, जब हम इनके सामने खड़े होंगे मुजाहिद भाई, ये हमारे सामने मुस्तफा भाई, ये तो आप तवातुर से ये कह रहे हैं कि अब एथनिक यानी लिसानी यानी महाजिर की बुनियाद पर सियासत नहीं चलेगी, यानी पूरी एमकेएम एक थी और कहते थे हमारे साथ सिंधी भी है, ये है। और उस वक्त भी मुझे नहीं पर लाड़काना के चांडियो हों, उधर के दादू के शाह हों, नवाब शाह के जतोई हों, इधर के शिराजी हों, सॉरी टू से इवन कराची में भी बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता सुल्तानाबाद, शेरशाह वगैरह, या बहुत सारे आबादियों में अभी तो सॉरी टू से पीपल्स पार्टी की सूरत में भी एक लिसान पॉलिटिक्स मौजूद है और आपकी सूरत में तो थी। तो ये जो आप इतना समझ रहे हैं कि आपकी पार्टी के क़याम के बाद लिसानी और एथनिक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और आपको पंजाबी भी वोट देगा और पठान भी वोट देगा, लाड़काना से भी मिलेंगे, दादू से भी मिलेंगे, इंटीरियर सिंध से भी मिलेंगे। और तो सॉरी टू मैं इस सवाल को आपके इलेक्शन में खैर काफी देर कन्फर्ट ही करने की जिसारत करूंगा। बिल्कुल, आप जो है वो आपका हक है। अगला प्रोग्राम आप स्टूडियो में बैठकर और मैं घर में बैठकर नहीं करूंगा। आप कैमरा उठाएंगे,
آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ علاقہ بتائیں گے اور میں آپ کو وہاں پہ وہ اس گلی میں ان پنجابیوں کے درمیان، ان پختونوں کے درمیان اور ان بلوچوں اور سندھیوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ والا پروگرام کریں گے مجاہد بھائی. اس پروگرام کو، اس والے سوال کو یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. آپ کا یہ سوال، میرا یہ جواب اور میری یہ آفر. اور let people decide what's the fate of PSP اور what's the fate of Karachi and Pakistan. آپ کو خود پتہ چل جائے گا. میں آپ کو صرف اتنا جملہ کہہ دوں مجاہد بھائی، آپ کو نہیں ریالٹی کا، آپ کو اس 1.25 سال 1.5 سال میں اللہ نے ہمیں جتنی انگریس دے دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری بات لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. مجاہد بھائی آپ اپنی پرسیپشن کے حوالے سے ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ایسی نہیں ہے جو آپ کا پرسیپشن ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں، ہم بیوقوف لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے لیے خام و خواہی میں اپنے لیے خیالی پلاؤ بنا کر ہم جو ہے وہ کیسز بنانے والے ہوا میں نہیں ہیں. ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط تھا، بہت طاقتور تھا. ہمیں ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو بیوقوف کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو ہم بالکل گراؤنڈ ریالٹیز کو بالکل کنزرویٹو انداز میں اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں پھر یہ بھی سوال ہوا، پھر یہ بھی سوال کیا گیا، اور پھر جب میں سوال کروں گا تو یقیناً آپ اس کو اسی تناظر میں لیجئے گا کہ جو پرسیپشن کے حوالے سے ذاتی نہیں، کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جب آپ آئے گئے تو کہا گیا نہیں لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ لائے، آپ پارا لایا، پنڈی لایا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. پھر آپ نے 8 دن دھرنا دیا، پھر آپ نے یعنی آپ نے مارچ نکالا، سڑکوں پر نکالا بڑے پورے ریسورس کے ساتھ. اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ اس دن آپ کا ٹکراؤ ہوا، آپ کا تو خیال یہ تھا کہ آپ کو مارچ کرنے دیا جائے گا، آپ کو وہاں تک تو اجازت تھی کہ عائشہ بھوانی تک جائیں، اس کے آگے نہیں جائیں. اور اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے مارچوں اور ریلیوں سے. مصطفیٰ بھائی، ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے. پیچھے ہٹتے ہوتے تو ابھی جا کر جو ہے وہ سی ایم کے قدموں میں بیٹھے ہوتے. ہم نے اس مسائل کو لا کر بالکل ایسے چوک پر لا کر کھول دیے سارے مسائل، اور یہ بتا دیا حکومت وقت کو کہ ان سے آنکھ بچانا اب ممکن نہیں ہے. لوگوں کو بتا دیا، لوگوں یہ تمہارے جو لوگ ہیں، یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ تو خود کمپرومائزڈ ہوئے ہیں، یہ تو خود جو ہے وہ پارٹ آف دی پرابلم ہے، یہ تمہارے پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہو سکتے. تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آؤ اپنے لیے نکلو اور آواز بلند کرو. ایک پارٹ ہم نے ادا کر دیا. پہلے خود بیٹھے، اس کے بعد ہم نے ریلی نکالی. اب ہم اپنی گراؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں. صبح، دوپہر، شام ہماری آرگنائزیشن بڑھ رہی ہے، ہمارے کارکنان بڑھ رہے ہیں، لوگوں میں موبلائز. جہاں پہ جو کام آپ کے کیمرے نہیں دیکھتے، ہم آپ کے کیمروں کو ہٹا کر الگ کر کے جاتے ہیں، جو ہم بغیر کیمروں کے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی خاطر جمع رکھیے، ہماری آخری سانسوں تک لوگوں کے بنیادی مسائل کے حل تک ہماری مصطفیٰ کمال، اس کی پارٹی کا کوئی ایک کارکن بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. یہ ہم نے جہاد کیا ہے. لوگ پارٹیز بناتے ہیں MNMP بننے کے لیے. ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں تھیں. یہ واحد جماعت ہے پاکستان میں 70 سالوں میں کہ وہ لوگ جن کے پاس سارے یہ دنیاوی پاورز پوسٹ تھی، وہ اس کو چھوڑ کر آ کر ایک اندھیری راہ جسے کہتے ہیں جس کے آگے روشنی نہیں تھی. یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ٹنل میں لائٹ جلا دی ہے جب ہم نے اپنے امتحان کو دے دیا ہے اور اس میں شامل ہو گئے ہیں اور آج یہ بڑی پارٹی بن گئی ہے. وہ لوگ لوگوں کے اختیارات اور وسائل و حقوق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انسانیت کی خدمت ہمارا شیوا ہے اور ہم یہ آخری سانس تک کرتے رہیں گے تبلیغ کے ذریعے. مجھے بریک کی طرف جانا پڑا، لیکن ایک لائن کا سوال لوں گا کیونکہ ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے بھی وزیر اعظم سے پاناما پہ استعفیٰ مانگا ہے. تو کیا یہ جو اسپیس بنی PS-14 کی کراچی میں پیپلز پارٹی اس سے امپروو کرے گی؟ کیا اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس کے 6 MNA اور 12 MPA بن سکیں گے مستقبل میں؟ اتنا دیکھتے ہیں انہیں پاورفل آپ؟ نہیں، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. اور PS-114 کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے. PS-114 پیپلز پارٹی کی کبھی بھی سیٹ نہیں تھی، اور نہیں ہوگی آئندہ بھی. اور نہ ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی کامیابی، جیسے میں نے کہا
5 MNA और 12 MPA, इस तरह का कोई मंजरनामा मुजाहिद भाई अगली हुकूमत सिंध में हम बनाएंगे, इनके पास जो सीटें ये भी कम होंगी, जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई आप देखिए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जरा फारूक भाई, हमारे मुस्तफा कमाल भाई का दावा है कि अगली हुकूमत सिंध में हम बनाएंगे। ब्रेक के बाद जरा एक कुछ तरह से सवाल कर लूँ, क्योंकि बहरहाल बड़ा अहम इशू है और सारे सियासी बंदों ने छापा है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर
सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा करने देते हम ही और रुकावटें खड़े कर रहे हैं। जिस दिन काम करने को मना करें, कौम से खिताब करें, बोले लात मारता हूं मैं ऐसी वज़ीर आज़म की सीट पे, मुझे काम नहीं करने देना। मैं देखता हूं अगर क्रेडिबल लोग हैं, मैं देखता हूं अगले सुबह से कौन काम कर रहा है। ओ भाई आप खुद क्या कर रहे हैं यार? हमारी बदकिस्मती है, महसन निसार साहब को कोट करूंगा, हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो डिक्टेटर आता है वो प्योर डिक्टेटर नहीं रहता, उसको जमहूरी बनने का बड़ा शौक हो जाता है। तो डिक्टेटर ही हमारे यहाँ खालिस नहीं है। जो जमहूरी कुव्वतें आती हैं वो प्योर डिक्टेटर बन जाती हैं, बदतरीन डिक्टेटर बन जाते हैं। वो जमहूरी नहीं रहते। हमारे यहाँ ना डिक्टेटरशिप जो है वो खालिस है, ना हमारे यहाँ ना डंडा चलाने वाला खालिस है, ना जो है वो कलम चलाने वाला जो ये डेमोक्रेट्स हैं वो खालिस है। दोनों जो है वो उसके अंदर मिलावट है, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। मैं आज ना ये जमहूरियत थी ना हमारे यहाँ 8-10 सालों से कोई इंटरप्शन नहीं थी, ना आपने लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी, ना आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए, ना आपने सोशल रिफॉर्म्स किए, ना आपने हेल्थ एजुकेशन में कोई रिफॉर्म्स की, ना आप नीचे ट्रिकल, ना आप NFC अवार्ड लेते हैं, PFC अवार्ड दिया आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। बदतरीन आमरियत है। एक वजीर आजम 4 वज़राए आला बैठकर पूरे मुल्क का खजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, हजारों अरब रुपए की करप्शन कर रहे हैं। ये तो पनामा लीक्स आपको आसमान से टपक गया आपके ऊपर। क्या पनामा लीक्स अगर नहीं टपकता तो मुल्क जो है वो सही चल रहा था? इस वजीर आजम को, इन वज़राए आला को 3,50,000 बच्चे मुल्क में हर साल मरते हैं ग़िज़ा की कमी से, भूख से। इनको इस पे अदालतों में जाना चाहिए, इस पे सो मोटो होना चाहिए, इस पे बरतरफ होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इस पे जेल जाना चाहिए। 1 करोड़ बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार, उनका दिमाग नहीं, ये आपकी इकोनॉमी का हिस्सा रहेंगे। CPAC वीपैक खा जाएंगे सारा, ये आपके 100 CPAC खा जाएंगे ये बच्चे जब ये आपकी इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे इलिटरेट स्कूल से बाहर, 1 करोड़ बच्चा स्टंटेड ग्रोथ, 3.5 लाख बच्चे हर साल मर रहे हैं। इनके घर वाले दहशतगर्द नहीं बनेंगे, इनके रिश्तेदार दहशतगर्द नहीं बनेंगे, ये खुद बड़े होकर किसी दहशतगर्द के हाथ में नहीं जाएंगे। इस पे जाना चाहिए, हुकूमतों को बरतरफ होना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। पनामा लीक बहुत छोटा सा करप्शन है। एक आखिरी ज़िमनी सवाल रह गया, क्योंकि पता नहीं काफी दिनों से ये सवाल गर्दिश में था और पता नहीं आप तक कोई अप्रोच हुई या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी साबिक सदर जनरल का मुशर्रफ का रोल है, दुबई में बैठे हैं, चाहते हैं तमाम महाजिर तंजीमें, तहरीकें, इन सबको इकट्ठा कर दें, उनके लीडर बन के यहाँ वापस आएँ। आपसे भी कोई राब्ता हुआ मुस्तफा भाई, या ऐसे ये सब कुछ अफवाहें मीडिया की पैदा कर दें? ये आई डोंट नो कि किसकी पैदा करना है, कम से कम हमसे कोई राब्ता नहीं और ना इस तरह की कोई बात है, और ना ही उनका कोई रोल आप समझते हैं अब रह गया है। हम लोग कोई बात छुपा, ना ही रोल कोई होगा, हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल है उनका कोई रोल नहीं हो सकता अब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो बैठ कर एडवाइजेस करें, मुल्क के स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करें, एडवाइजेस करें, और
یعنی ویسے بھی جو جنرل ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اس کا کوئی سیاسی رول نہیں بن پاتا مستقبل میں. یہی ایسے ہی ہے نا, سیاستدان پھر بھی گھوم پھر کے آ جائے تو اسٹینڈ کر جاتا ہے. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ تو کوئی رول نہیں ہے, ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے ان کا. اوکے, مصطفیٰ کمال صاحب سے جیسے میں نے کہا کہ ایک خبر آ گئی تھی, اس کے ہاتھ سے تبدیل ہوگی, اور آئندہ یقیناً نہ آپ اسٹوڈیو میں ہوں گے, نہ اپنے گھر میں ہوں گے, نہ میں اپنے اسٹوڈیو میں ہوں گا, اور ہم اور آپ ذرا سڑکوں پہ پروگرام کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ واقعی پاک صدر پارٹی نے جو اتنی محنت کی ہے اور پورے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں تو کیا صورتحال ہے. مصطفیٰ بھائی سے بات ہو رہی تھی, جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ روبرو ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, لیکن روبرو ہی بیٹھیں گے, اور پاکستان کے کراچی کے حوالے سے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا, یعنی اتوار کچھ لوگ کہتے ہیں جو الیکشن ہوئے, مصطفیٰ کمال بھائی تو اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے کہ ایک سیٹ کی بنیاد پر ہم کراچی کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں. کیا ہوگا ابھی تو پاناما لیگزی جو ہے حالیہ اسلام آباد کی حکومت کے گلے پکڑا ہوا ہے. 17 جولائی کو اس کی پیشی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ JIT کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. جیسے جیسے رپورٹ کے پرت کھل رہے ہیں, میاں صاحب کے گرد اتنا ہی گہرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو مستقبل کی وزیر اعظم مریم نواز جس طرح ٹارگٹ بن رہی ہیں وہ بھی ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے. تو اصل تو گفتگو اسی پہ ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ جو کراچی کا اتوار کو ہوا, میں نے سوچا آج ذرا مصطفیٰ کمال سے اس